بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، استغفار ایک ایسا عظیم ترین ذکر خداوندی ہے کہ جس کا ہر بندے سے مطالبہ ہے۔ استغفار وہ عظیم ترین عبادت ہے کہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا تھا۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور گناہوں سے بخشائے اور معصوم تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی خطا کا سرزد ہونا یہ محال اور ناممکن تھا، لیکن اس کے باوجود حضور کو حکم دیا گیا، اور حضور کا اپنا معمول یہ تھا کہ حضور دن میں 70 مرتبہ اور دوسری روایت کے مطابق 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ توبہ و استغفار ہم بار بار سنتے رہتے ہیں۔ توبہ اور استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سچے دل سے تضرع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کیا جائے، اور جن گناہوں میں آدمی مبتلا ہے ان گناہوں کو یکسر چھوڑ دیا جائے، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا پکا اور عزم مصمم کیا جائے، اور سچے دل سے ندامت اور پشیمانی کے ساتھ اللہ کے حضور سرب سجود ہو کر یہ مطالبہ کیا جائے کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہوتا ہے کہ آدمی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اور جب بندہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیتا ہے تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اور استغفار سے بے حد خوش ہوتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں استغفار کے بہت سے فوائد اور فضائل بیان فرمائے ہیں۔ استغفار ایک ایسا عظیم ذکر خداوندی ہے کہ جس کی وجہ سے ظاہری، باطنی، دینی اور دنیاوی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ان استغفار کے دنیاوی مفادات بھی ہیں اور اخروی فوائد بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ تم استغفار کرو، یہ نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر رحمت کی بارش نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہیں مال و دولت عطا فرمائے گا، وہ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے باغوں کو سنوار دے گا، وہ تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ یہ تو سب سے بڑے مطالبے ہیں انسان کے کہ اس کو مال مل جائے، اس کو اولاد حاصل ہو جائے، اور اس کے دنیاوی کام سنور جائیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت بھی ہے، اور ہماری سب سے بنیادی ضرورت ہے کہ ہمارے یہ سب کام سنور جائے، اور استغفار کا یہ براہ راست فائدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اس لیے ہم نے ایک بزرگ کے بارے میں یہ واقعہ سنا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی آدمی آتا کہ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے کہ ہمیں اولاد حاصل ہو جائے، تو وہ کہتے تھے استغفار کرو۔ کوئی آتا تو کہتے بارش کا سوال کرتا اور بارش کے لیے دعا کی درخواست کرتا تو وہ کہتے کہ استغفار کرو۔ وہ در پردہ اسی آیت سے مستفاد ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کے نتیجے میں ان چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ استغفار کی برکت سے انسان کو ذہنی اور قلبی سکون اور چین حاصل ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی آتمائیں پریشان ہیں، ذہن منتشر ہے اور بہت ہی بے چین ہے انسان، مائنڈ کسی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے، چاروں طرف گھومتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے سارا سکون متاثر ہو جاتا ہے اور انسان بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے۔ جو آدمی اس استغفار والے ذکر کو اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس آدمی کی یہ ٹینشنیں اور یہ ذہنی بے قراریاں ختم فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں اپنے ذکر کے بارے میں صاف فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو سنو سنو، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، اور جو شخص ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا تو ہم اس کے سینے کو تنگ کر دیں گے۔ تو سینے کا تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی پھر بے چین اور بے قرار رہتا ہے، اور وہ اسی طرح کی مجبوریوں میں گر کر وہ بہت سی مرتبہ ڈپریشن تک کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو استغفار کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا۔ رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب، کہ جو آدمی استغفار کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا تو ہم اس کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے، ہم اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ اسی طرح استغفار کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صحیح معنی میں انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آخرت میں کامیابی کا وعدہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کی برکت سے، اور جس جگہ استغفار کرنے والے لوگ موجود رہتے ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب نازل نہیں فرماتا ہے۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، تو عذاب خداوندی بھی ٹل جاتا ہے ایسی بستیوں سے اور ایسے لوگوں سے کہ جو استغفار کی کثرت کرتے ہیں۔ بہت بڑا سوال یہ بھی ہے کہ استغفار کیسے کیا جائے، کون سے وہ کلمات ہیں کہ جن کی وجہ سے استغفار کیا جائے۔
یاد رکھنا چاہیے کہ استغفار کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، کوئی خاص کنڈیشن اور حیت مقرر نہیں ہے. آدمی جہاں ہو، جیسا موقع ہو، استغفار کے کلمات کا اپنی زبان سے ورد کر سکتا ہے. بطور خاص رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے حضور دو گانا سجدہ کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو گناہوں کا معترف مان کر سوال کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو جب موقع ہو انسان استغفار کرتا رہے. استغفار کے لیے بہت سے مشہور کلمات بھی ہیں، جیسے مثال کے طور پر استغفر اللہ. یہ ایک ایسا کلمہ جو نہایت مختصر ہے، بہت آسان ہے، کوئی بھی آدمی اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے استغفر اللہ، اے اللہ میں آپ سے گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا ہوں. اسی طرح اور بھی استغفار کے کلمات ہیں، اس سے ذرا سا لمبا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اسی طرح ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اسی طرح ہم ہر نماز میں جو دعائے معصورہ پڑھتے ہیں وہ نہایت شاندار دعا ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس پوری دعا میں انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. اسی طرح ہم دعائے قنوت جو پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد ولیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. یہ سارا استغفار ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ مستقل استغفار کے کلمات ہیں. تو بہت سارے استغفار کے کلمات ہیں جو ہم یاد کر سکتے ہیں اور پڑھتے رہنا چاہیے، اور سب سے مختصر وہ ہے جو بتایا گیا استغفر اللہ ربی. اسی طرح ایک اور ہے رب اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، یہ بھی کلمہ استغفار ہے. تو نہایت اس کے فضائل ہیں، فوائد ہیں. ہمیں صبح شام دن اور رات استغفار کا ورد رکھنا چاہیے. صبح شام ایک تسبیح کا معمول تو بنا ہی لینا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرمائے اور ظاہری اور باطنی تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے ہمیں پاک و صاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.